السلام علیکم دوستو، سندھ کی دھرتی جیسے صدیوں سے اولیاء، صفحاء اور بادشاہوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، اپنے دامن میں ایک ایسی جگہ سمیٹے ہوئے ہے جو خاموشی میں بھی ہزاروں داستانیں سناتی ہے۔ یہ ہے مکلی کا قبرستان، ایک ایسی وادی سکوت جہاں وقت تھم گیا ہے، جہاں ریت کی ذروں میں تاریخ کی تخت و تاج دفن ہے۔ کہا جاتا ہے اگر کوئی مکلی کی ہواؤں کو غور سے سنے تو ان میں گزرے ہوئے زمانوں کی آہیں سنائی دیتی ہے۔ سورج کی تابش میں چپکتے پتھروں پر نہ جانے کتنے بادشاہوں، وزیروں اور درویشوں کے نام کندہ ہے جو آج صرف نشان بن کر رہ گیا ہے۔ مکلی جیسی دنیا کا سب سے بڑا قبرستان کہا جاتا ہے، صرف ایک قبرستان نہیں بلکہ یہ ایک صدی پر پھیلی ہوئی تہذیب زندہ کتاب ہے۔ یہاں کے ہر مزار کے پیچھے ایک کہانی ہے، کبھی عشق و وفا کی، کبھی طاقت و اقتدار کی اور کبھی فن و بقا کی۔ مکلی کی مٹی میں وہ راز دفن ہے جنہیں اگر الفاظ میں ڈال دیا جائے تو پوری تاریخ بن جائے گی۔ تاریخ کے مطابق مکلی کا آغاز 14ویں صدی میں ہوا۔ کچھ روایات کہتے ہیں کہ یہاں سب سے پہلے ایک درویش جو مکلی کے نام سے معروف ہوئی آباد ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ عورت جو خدا کی خاص بندی تھی اس وادی میں بسیرا کر گئی۔ اس عبادت اور تقوی کی وجہ سے یہ علاقہ مکلی کہلایا، یعنی برکت والی جگہ۔ پھر وقت کے ساتھ یہاں صوفیاء، عالم اور بعد میں حکمرانوں نے اپنے لیے مزار تعمیر کروائے۔ رفتہ رفتہ یہ جگہ ایک وسیع قبرستان میں تبدیل کی گئی جو آنے والی صدیوں میں سلطنتوں کی تاریخ رقم کرتا گیا۔ ٹھٹہ جو اس زمانے میں سندھ کا عالمی اور سیاسی مرکز تھا، مکلی کے قریب واقع تھا۔ دریائے سندھ کے کنارے آباد یہ شہر تجارت، فنون اور علم کا گہوارہ تھا۔ یہاں کے حکمران سما خاندان سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے 13ویں سے 15ویں صدی کے دوران سندھ پر حکومت کی۔ انہی میں سے ایک نامور حکمران جام نظام الدین المعروف جام نندو مکلی کے ابتدائی عہد کا سب سے مشہور بادشاہ مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے نہ صرف ٹھٹہ کے ایک عظیم شہر بنایا بلکہ مکلی کو شاہی قبرستان میں تبدیل کرنے کی بنیاد رکھی۔ جام نندو ایک نیک، عالم دوست اور مصنف بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے دربار میں علماء، شعراء اور فنکاروں کو جمع کیا۔ اس کے دور میں مکلی میں فن و تعمیر شروع ہوا جو آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ پھر پر کندہ باریک نقش، قرآن کی آیات اور جیومیٹری کے ایسے نمونے دیکھنے کو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر میں اس دور کے سنگ تراش کتنے ماہر تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکلی کے میدانوں میں محنت، عقیدت اور فن کے چراغ جلتے تھے۔ پھر زمانہ گزرا اور ٹھٹہ کی سرزمین پر مختلف خاندانوں نے اپنے حکومت قائم کیے، سما، ارغون، ترحان اور بعد میں مغل۔ ہر دور میں مکلی ایک نیا رنگ لیتی تھی۔ ارغون کے دور میں مکلی پر ایرانی فن تعمیر کے اثرات نمایاں ہوئے، جبکہ ترحانوں نے وسط ایشیائی طرز کے مقبرے بنوائے۔ ان مزارات پر نیلے رنگ کے چمکدار ٹیلوں سے سجی ہوئی تزئین آج بھی اپنے عہد کی عظمت کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ مقبروں پر گنبد نہیں بلکہ چھتیں دار چھتیں ہیں جو گجراتی طرز تعمیر کا عکس پیش کرتی ہے۔ اس طرح مکلی کا ایسا فن پارہ بن گیا جو برصغیر کے مختلف تہذیبوں کا امتزاج ہے۔ یہ وقت تھا جب مکلی قبرستان صرف بادشاہوں اور امیروں کے لیے نہیں بلکہ علماء، صوفیاء اور شاعروں، فنکاروں کے لیے مقدس ٹھکانہ بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں تقریباً ایک صدی تک ہر خاص و عام اپنی آرامگاہ مکلی میں چاہتا تھا۔ یہ ایک ایسا اعزاز سمجھا جاتا تھا جیسے کوئی جنت کی زمین میں دفن ہو رہا ہو۔ اس وجہ سے یہاں تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ قبریں موجود ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سے بھی زیادہ۔ ہر قبر، ہر مزار اپنی زبان میں ایک داستان سناتا ہے۔ مکلی کی خاموش فضاؤں میں جب شام اترتی ہے تو لگتا ہے جیسے وقت پیچھے پلٹ گیا ہو۔ پرانی دیواروں پر بیٹھے پرندے، ڈوبتے سورج کی سرخ لپٹیں پتھر اور فضا میں بس عجیب سے سنجیدگی، یہ سب مل کر ایک ایسا منظر تخلیق کرتے ہیں جو دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ رات کے وقت مکلی میں عجیب و سکوت چھا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں کچھ کبار مزاروں کے بیچ جلتے ہوئے روشنیوں کی جھلک نظر آتی ہے جیسے روحیں اپنی دنیا میں مصروف ہو۔ لیکن مکلی صرف کہانیاں نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو وقت کے بہاؤ سے گزری تاریخ بتاتی ہے کہ 16ویں صدی کے آخر تک مکلی اپنی شان و شوکت کی عروج پر تھا۔ ٹھٹہ میں علم اور ادب کے ساتھ ساتھ فن تعمیر کی مثالیں دنیا بھر میں دی
جاتی تھی۔ یہاں کے مدارس، مساجد اور مقبرے اسلامی تہذیب کے نادر نمونے سمجھے جاتے تھے، لیکن پھر جیسے قسمت کا رخ بدل گیا، دریائے سندھ نے اپنا راستہ بدلا اور ٹٹا کا تجارتی مرکز کمزور ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ شہر کے رونقیں ماند پڑنے لگے اور مکلی کی خاموش بڑھنے لگی۔ یہی وہ وقت تھا جب مغل سلطنت کا اثر سندھ پر بڑھا اور مقامی حکمرانوں کی طاقت کم ہونے لگی۔ ٹٹا کے درباروں میں جو چراغ کبھی علم اور فن کی روشنی میں پھیلاتے تھے وہ بجھنے لگے، لوگ مکلی سے ہجرت کرنے لگے، مزاروں کی تعمیر رک گئی اور وقت کے طوفان نے ان پتھروں کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ لیکن مکلی کی مٹی میں دفن کہانیاں ابھی بھی باقی ہے۔ جام نظام الدین کے مزار کے قریب آج بھی وہ نازک نقش دیکھے جا سکتے ہیں جنہیں ہاتھ سے بنایا گیا ہر لکیر ایک ماہر سنگ تراش کی زندگی کا حاصل ہے۔ کچھ مقبروں کے اندر قرآن کی آیات اس خوبصورتی سے لکھی گئی کہ پتھر بھی عبادت کرتا نظر آتا ہے۔ بی بی جوہری کا مزار جو اپنی عبارات میں بے مثال ہے، عورت کی عظمت اور عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ علم و تقوی میں ہے مثال خاتون تھی اور ان کے مزار پر آج بھی زائرین عقیدت سے آتے ہیں۔ مکلی میں قبرستان ہے جو میر قاسم کی، جو ایک بہادر سپہ سالار تھے۔ ان کے مزار کے پتھر آج بھی ان کی شان کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک جگہ عیسیٰ خان ترخان کا مقبرہ ہے جس کی عظمت آج بھی برقرار ہے۔ اس کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر انسان خود کو تاریخ کے اندر محسوس کرتا ہے۔ مکلی کے ان مزاروں میں انسان کی فانی حیثیت کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ وہ جو کبھی تخت پر بیٹھے تھے آج خاموش مٹی میں سو رہے ہیں۔ یہی ہے مکلی کی اصلی روح۔ یہ قبرستان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کی عظمت، اقتدار، دولت سب لمحاتی ہے، وقت آتا ہے اور سب کچھ خاک میں بدل جاتا ہے۔ جو آج سلطنت بناتے ہیں کل اسی مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ مکلی کے اس فلسفے کا آئینہ ہے۔ ہواؤں کی جھونکوں میں صدیوں پرانی آئی گلتی ہے، مکلی کی فضاؤں میں وہ خاموشی گونجتی ہے جو کسی وقت تخت و تاج کی گواہ تھی۔ مگر یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مکلی کی مزار اب صرف یادگار نہیں، عبرت کا آئینہ بن چکا ہے۔ وقت کے ہاتھوں اجڑتے ہوئے یہ پتھر اب ایک نئی کہانی سنانے کو بےتاب ہے۔ یہ کہانی زوال کی ہے اور بربادی کی اور اس کا انجام کی جو ہر عظمت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ یہ تھا مکلی کا عروج، مگر آگے جو آنے والا ہے وہ اس کی خاموشی، بربادی کا سفر۔